رمضان سے پہلے آخری جمعہ، آخری موقع، فرشتوں سے مدد لینے والی تسبیح پڑھ لو، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آج ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ شعبان المعظم اختتام پذیر ہے، یعنی آج 29 شعبان المعظم، آخری جمعہ، آخری موقع، آخری دن ہے۔ ماہ شعبان المعظم اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ آج اللہ کے لاڈلے مہینے کا آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے۔ جو لوگ شب بارات کی مبارک رات اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو منوا نہیں سکے، اللہ سے دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکے، وہ لوگ آج 29 شعبان المعظم، آخری جمعہ، آخری موقع، آخری دن، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے والی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لیں۔ یہ تسبیح اتنی پاورفل ہے، اتنی باکمال ہے، جو شخص آج 29 شعبان المعظم، آخری جمعے کے دن اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ پورے سال کا رزق اس کے حق میں اللہ پاک اپنے قلم مبارک سے لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو ابھی تک منوا نہیں سکے، یعنی جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ نہیں کروا سکے، اپنی زندگی میں سے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کروا سکے، اپنی زندگی میں سے قرضے کو ختم نہیں کروا سکے، جو لوگ ابھی تک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل نہیں کر سکے، آج اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آج اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، میرا اللہ آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے گا، میرا اللہ آپ کو دنیا جہان کے تمام خزانے عطا کرے گا، کیونکہ آج آخری جمعے کے دن اللہ پاک نے اپنی تمام نعمتوں کے، اپنے تمام خزانوں کا دربار سجا رکھا ہے۔ آج کوئی شخص محروم نہیں ہوگا۔ جو بھی شخص اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا تو جو بھی وہ مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں سے محرومیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غریبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مفلسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نا امیدی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آج وہ تمام لوگ اس تسبیح کو صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک بار پڑھ کے تو دیکھ لیں، میرا اللہ پاک ان کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ جو بھی وہ اللہ سے طلب کریں گے اللہ پاک ان کو عطا کرے گا۔ جو لوگ غیبی مدد اللہ کی طرف سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں سارا سال ان کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ملتی رہے، یعنی گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، غیبی جو لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض کو اپنی زندگی میں سے ختم کروانا چاہتے ہیں، قرض بہت بڑی لعنت ہے۔ جو لوگ مقروض ہوتے ہیں اپنا منہ چھپائے پھرتے رہتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں آتے، اذیت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، آج وہ تمام مقروض افراد غیبی مدد اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض سے آزاد زندگی اگر اللہ سے لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے سروں میں سے پہاڑوں جتنا قرضہ ختم کروانا چاہتے ہیں، آج اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اللہ پاک اس کو ختم فرما دیں گے، اس کی ادائیگی میں، اس کو چکانے میں، اس کو ختم کروانے میں وہ شخص اللہ کی غیبی مدد پائے گا۔ جو لوگ گھر میں رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، بے برکتی ہے، نعوست ہے، وہ لوگ آج اس تسبیح کو رزق میں برکت کے اعتبار سے پڑھ لیں، میرا اللہ پاک ان کے گھروں میں برکت نازل کرے گا سارا سال، ان کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، نظر بد کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ آج اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک بار پڑھ لیں، گھر کے کونے کونے میں سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو جنات کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے میں سے نعوست ختم ہو جائے گی۔ جن گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بے امنی ہوتی ہے، یعنی اتفاق نہیں ہوتا، وہ لوگ اس تسبیح کو صرف ایک بار اپنے گھر میں پڑھ لیں، گھر میں انشاءاللہ نہ ختم ہونے والی محبت کا اللہ پاک آغاز فرما دے گا، یعنی گھر کے کونے کونے میں سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، گھر کے تمام افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رشتوں کے لیے من پسند وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے،
یعنی پورا سال وہ من پسند رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں. وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو گھروں میں معقول رشتوں کے انتظار میں ہیں، وہ اس عمل کو، اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں. معقول رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، یعنی من پسند رشتے خود چل کے ان کے گھروں میں آئیں گے. یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، یہ اتنی مستند تسبیح ہے. جو بھی شخص جس مقصد کو لے کے آج 29 شعبان المعظم آخری جمعے کے دن اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اسی مقصد میں وہ اللہ کی غیبی مدد پائے گا، اسی مقصد میں وہ کامیابی پائے گا. جو لوگ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کی وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے زندگی کسی بھی دوڑ میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ آج اس تسبیح کو یعنی 29 شعبان المعظم آخری جمعے کے دن اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں. انشاءاللہ اسی مقصد میں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے. جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کی حاصل کرنے کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں. جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں. جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لے گا، میرا اللہ پاک اس کی ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دے گا آنے والے دنوں میں جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، جہاں ہر طرح کی خوشیاں، جہاں ہر طرح کی کامیابیاں اس شخص کے قدم چومیں گی. یہ عمل اتنا مستند ہے، آج کوئی بھی شخص اس عمل سے محروم نہ رہے. جو لوگ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ تمام کام کاج چھوڑ کے اس تسبیح کا صرف ایک بار اہتمام کر لیں. عمل بتانے لگا ہوں. عمل سے پہلے میں آج الوداعی جمعے کی دعا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج 29 شعبان المعظم آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے. میں آج دعا کرنا چاہوں گا الوداعی جمعہ کی. تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے. نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی میرے سن رہے ہیں، جو حاجت رکھ رہے ہیں، ان کی حاجت کو قبول فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو شرطیہ بیٹا مانگ رہے ہیں ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو من پسند روزگار عطا فرما. من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، یعنی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، سارا سال مالک مکان کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں، یا اللہ مکان اور سر پہ جو چھت ہے تیری بہت بڑی نعمت ہے. یا اللہ جتنے بھی ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں گھروں میں معقول رشتوں کا انتظار کر رہی ہیں، ان کے معقول رشتوں کا یا اللہ تو وسیلہ اور اسباب پیدا فرما. جو لوگ مشکلات کی وجہ سے بندگلی کا شکار ہیں، ان کے لیے تو آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین سب کے لیے عافیت کے راستے پیدا فرما. آمین سو آمین. عمل بتانے لگا ہوں. عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. آج پورا دن آپ کے پاس باقی ہے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس عمل کی کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اتنی ہے کہ آپ جس بھی جگہ اس عمل کو کریں وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، کیونکہ تنہائی والی جگہ میں یکسوئی اور قبولیت بڑھتی ہے، دھیان بڑھتا ہے. اب اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں تو جگہ جو ہو وہ تنہائی والی ہو. باقی آپ نماز جمعہ سے پہلے عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کرنا چاہیں، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے. لیکن جگہ جو ہے وہ تنہائی والی ہونی چاہیے. جس بھی مقام، جس بھی جگہ پہ آپ بیٹھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کریں. ایک دفعہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ افضل درود ہے. اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ
علی محمد کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آج سب سے جو پہلا عمل ہے وہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا مطلب ہے اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یہ اسم اعظم ہے۔ آج 29 شعبان المعظم آخری جمعے کے دن جو بھی شخص اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے اور پھر وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ذرا غور کیجئے سنجیدگی کے ساتھ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں عمل کی، جو میں ترتیب بتا رہا ہوں، جو مقدار بتا رہا ہوں، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی ورنہ آپ پورا سال پچھتائیں گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ترین ہے، جو بھی اس عمل کو کر لے گا اس کے پورے سال کے دن اللہ پاک پھیر دے گا۔ یا حیو یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یہ نہ آپ یا حیو کو علیحدہ یا قیوم کو علیحدہ۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہے جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن مقدار آپ نے 11 رکھنی ہے، 11 ٹائمز رکھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے پڑھتے 11 مرتبہ اگر آپ 11 ناممکن حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھو گے تو اللہ پاک آج 29 شعبان المعظم آخری جمعہ کے دن ان 11 ناممکن حاجات کو بھی ممکن کر دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس دنیا کے تمام خزانے ہیں۔ صرف مانگنے والے کی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ مانگنے والا کامل ایمان کے ساتھ جب یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھے گا تو 11 مقاصد بھی سامنے رکھے گا، تو اللہ پاک ان 11 مقاصد میں اس شخص کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ ہے، یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ و تسمیہ خیر و برکت کے اعتبار سے پڑھ کے دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ عمل ہے پہلے کلمے کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ جو 100 سالہ مشرک بھی اس کلمے کو اگر صدقے دل سے پڑھ لیتا ہے، سچے دل سے پڑھ لیتا ہے، خالص نیت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے 100 سالہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ اتنی فضیلت والا ہے کہ اگر اس کلمے کی ایک تسبیح یعنی ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے پہ دنیا کے تمام وظائف اور دنیا کے تمام اعمال لکھ دیے جائے اور رکھ دیے جائیں تو یہ کلمہ جو ہے، کلمے والا جو ترازو ہوگا، جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی اس میں برکت ہے۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس تسبیح کو آج پڑھ لیں گے تو میرا اللہ پاک ان کے پورے سال کے دن کو پھیر دے گا۔ جو بھی وہ مانگے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے پڑھتے تو اللہ پاک جو وہ مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا کر دیں گے، کیونکہ آج جو شخص اس کلمے کو، اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تسبیح کو، اس کلمے کے جو عمل ہے اس کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس کلمہ کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، یعنی بہت افضل کلمہ ہے۔ جو شخص اس کلمے کو آج 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے پورا سال اس کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورے سال کے دن اللہ اس شخص کے پھیر دیتا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے، یعنی 100 دفعہ 100 ٹائمز آپ نے کلمہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر
پہ جو عمل ہے وہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو تیسرا عمل ہے اللہ کے دو ناموں کا ہے، یا رزاق یا غنی ہو، دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے، اور کتنی مقدار میں پڑھنا ہے اس کو ذرا جان لیجئے، سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یا رزاق جو پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے 300 دروازے کھول دے گا، یعنی سارا سال اس کے حق میں اللہ پاک 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یا غنی جو پڑھے گا تو اللہ پاک اس شخص کو غنی کر دے گا، یعنی دولت کے اعتبار سے اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا، رنج و فکر کے اعتبار سے اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا، یعنی کہ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا، وہ تقسیم کرنے والا بن جائے گا۔ اگر کوئی فقیر بھی آج 29 شعبان المعظم آخری جمعہ کے دن یا رزاق یا غنی کو پڑھ لیتا ہے بتائے گئے طریقے کے مطابق، تو اللہ پاک اس کو بھی غنی کر دیتے ہیں، اور وہ بھی بانٹنے والا بن جاتا ہے، تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے، دینے والا بن جاتا ہے۔ تو یا رزاق یا غنی دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اب یا رزاق یا غنی کو ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن مقدار آپ نے 41 رکھنی ہے۔ 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی دونوں ناموں کو، اللہ کے جو 2 صفاتی نام ہیں ان کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا رزاق یا غنی 1 بار، یا رزاق یا غنی 2 بار، یا رزاق یا غنی 3 بار۔ ان دونوں ناموں کو ایک بار شمار کر کے آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علی محمد کو 3 دفعہ پڑھا تھا، آخر میں پھر دوبارہ پڑھ لیں، اور آپ اللہ سے اب دعا مانگیں، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہو یا اللہ ہمیں عطا کر دے، یعنی رو کے، گڑ گڑا کے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنسو بہاتے ہوئے، یا اللہ میں فقیر بن کے آج بوضو مصلی پہ بیٹھا ہوں، آج الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے تیرے لاڈلے مہینے کا، یعنی شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، یا اللہ آج آخری جمعہ میری جھولیوں کو بھر دے، آج تو نے اپنی تمام نعمتوں کا، تمام خزانوں کا دربار سجا رکھا ہے، جو بھی مانگتا ہوں یا اللہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی تو عطا فرما۔